السلام علیکم۔ آج ہی ہم اپنی اس ویڈیو میں پڑھیں گے قواعد یعنی گرامر۔ آج اپنی ہم اس ویڈیو میں گرامر کو سولو کریں گے، جملہ، کلمہ اور اس کی اقسام، اس میں معرفہ کی قسمیں، اس میں نکرہ کی قسمیں، تذکیر و تانیث، واحد جمع، فعل اور اس کی قسمیں اور حروف۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اجزائے کلام کی طرف۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ ایک زبان کے صوتی آواز کے جز کو حرف کہا جاتا ہے، جیسے اردو قاعدے کے ابتدائی حروف الف تا بڑھئے الگ الگ حروف کہلاتے ہیں۔ انہیں حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ حروف تہجی کی کل تعداد 37 ہے۔ کل تعداد 37 ہے، جس میں یہ ٹھے اور یہ ٹھے اور یہ والے الفاظ الگ ہیں۔ اس کے بعد ہے حروف۔ حروف کیا ہے اور کیسے بنا ہے؟ حروف کی جمع، حرف کی جمع حروف ہے۔ حرف کیا ہے؟ الف تا بڑھئے، حرف کی جمع حروف ہے۔ مختلف حروف کو آپس میں ترتیب سے جوڑ کر لفظ بنتا ہے، جیسے الف، ب، م، د۔ یہ حروف ہے جن سے لفظ احمد بنتا ہے۔ اس کے بعد ہماری باری آتی ہے لفظ۔ لفظ پر، ٹھیک ہے۔ لفظ کیسے بنتا ہے؟ اگر حروف کو اکٹھا لکھا جائے، حروف، یہ حروف جو ابھی ہم نے یہ پڑھے ہیں، اگر ان حروف کو اکٹھا یا ملا کر لکھا جائے تو لفظ بنتا ہے۔ مثلا لفظ مسلمان اور مختلف حروف م، س، لام، م، الف، نون سے مل کر بنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حروف۔ جب یہ مل جائیں گے کیا بنے گا؟ لفظ۔ جملہ، ہم سب خدا کے بندے ہیں، یہ مختلف لفظ سے مل کر بنا ہے۔ جملے کی کیا تعریف ہے؟ جملے کی تعریف ہے گرامر کی زبان میں الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کا مطلب پوری طرح سمجھ میں آ جائے تو جملہ کہتے ہیں۔ جملہ کئی الفاظ سے مل کر بنتا ہے۔ مثلاً اب دیکھیں، ہم سب خدا کے بندے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے۔ مختلف الفاظ کا مجموعہ جس میں ہم نے الفاظ کو اکٹھا کر دیا اور ایک جملہ بن گیا، اور اس کے آخر میں ختمہ لگتا ہے۔ ہر جملے کے آخر میں یہ ختمہ ہے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اب آگے ہم پڑھیں گے کلمہ اور محمل میں فرق۔ کلمہ کیا ہے؟ کوڑا کرکٹ گلی میں نہ پھینکیں۔ اب اس میں کلمہ کیا ہے؟ کلمہ وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہو، مثلاً کوڑا، گھوم، گم، ٹال، جن کے مطلب ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ لیکن محمل کیا ہے؟ محمل وہ لفظ ہے جس کی کچھ معنی نہ ہو، بالعموم کلمے کے ساتھ استعمال ہوتا ہو، مثلاً کرکٹ۔ اب یہاں سے ہم نے لفظ سے کوڑا اٹھایا اور یہاں سے کرکٹ۔ اب یہاں دیکھیں، کوڑا کرکٹ گلی میں نہ پھینکو، وہ گم سم، جس میں گم ہے کلمہ اور سم ہے محمل۔ اس کی مثالیں ہیں، محمل وہ لفظ جس کی کچھ معنی سمجھ میں نہ ہو، بالعموم۔ اب محمل کیا ہے؟ بات چیت، محمل چیت، ووٹی، وانی، مور، فلک، دنکا، کچھا، دھکڑ، کچیل۔ بات چیت، بات کیا ہے؟ کلمہ، روٹی، پانی، ایسے لفظ جن کے میننگ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ محمل کلمے کے ساتھ مل کر لگتا ہے، اور جملے کے جیسے بات چیت، روٹی، ووٹی جو ہم عام زبانوں میں بولتے ہیں، لیکن محمل اکیلا خود بے معنی ہے، جس کے کوئی بھی معنی نہیں ہے۔ ویڈیو آگے کی ہم نے کلمہ پڑھا، کلمے کی میننگ ہے جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہو۔ اب ہم پڑھیں گے کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام، فعل کسی کام کو کہتے ہیں، حرف اسم اور فعل کو ملانے کے کام آتا ہے۔ اب ہم آگے ان کی ڈیفینیشنز پڑھتے ہیں۔ اسم وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، جیسے حامد، جماعت، گاڑی، زمین، آپ کا نام، میرا نام، کرسی، میز وغیرہ۔ فعل وہ کلمہ جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو
یا تو کوئی بندہ کر رہا ہو یا ہو چکا ہو یا ہونے کو ظاہر کرے، مثلاً پڑھتا ہے، پہنچ گئی، چھا گیا. اور علم حرف وہ کلمہ ہے جو نہ کسی چیز کا نام ہو، نہ فعل ہو، بلکہ اسم اور افعال یعنی اسم اور فعل کو آپس میں ملائے، جیسے میں، پر، سے، تک، تلک، لیے وغیرہ. اب ہم یہاں مثالوں کی طرف آتے ہیں. حامد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے. اس میں حامد کیا ہے؟ اسم. 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے کیا ہے؟ فعل. پڑھتا ہے فعل. حامد اسم ہے 7ویں جماعت میں. اس میں جو میں ہے یہ کیا ہے؟ حرف. میں ہے حرف. اسم اور فعل کو ملانے کے کام ہے. گاڑی پلیٹ فارم پر پہنچ گئی ہے. گاڑی کیا ہے؟ اسم. پہنچ گئی فعل. پر حرف. اسم اور فعل کو ملانے کے لیے پر. زمین سے آسمان تک اندھیرا چھا گیا. سے حرف، تک حرف. زمین اسم، آسمان اسم، اندھیرا چھا گیا. چھا گیا فعل. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہا ہے اسم، فعل اور حرف میں فرق. اسم کیا ہے؟ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام. فعل کسی کام کے کرنے ہونے کو ظاہر کرے. اور حرف اسم اور فعل کو ملانے کے، جیسے میں، پر، سے، تک. میرے چینل کو سبسکرائب کریں.